آیت نمبر 121 سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کیجیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے اپنی در دولت پہ، یعنی اپنے، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسا ریسپیکٹ کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے، اپنے گھر پہ بول کے نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ در دولت پہ یعنی آپ کے دولت خانے پہ دور دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 122 آیت میں، جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروپوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائے، یعنی یہاں سے بھاگ جائے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، کوئی سامان ہی نہیں تھا تمہارے پاس، وہ ٹائم پہ اللہ نے مدد فرمائی، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے، جو نوٹیفائڈ فرشتے ہیں، نشان لگائے ہوئے، ان کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اگر کفار فل فورس کے ساتھ اٹیک کریں۔ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے، اور اس لیے کہ اللہ سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہارا دل ریلیکس ہو جائے اللہ کے بارے میں۔ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب اور نالجبل ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور مزید یعنی ایکسٹرا، اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروپ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائے جو جنگ کرنے آئے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب آپ کا کچھ معاملے میں وہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اللہ ان کو معاف کر دے یا چاہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے، یعنی جو بھاگے تھے بہت پسند۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، 2 گنا یا 4 گنا کر کے سود مت کھایا کرو، ڈبل یا 4 ٹائمز کر کے سود مت کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم سکسیس ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہاں پہ رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت یعنی جس کی کیپیسٹی سب آسمان اور زمین، جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اتنی کیپیسٹی ہے اس کی، آسمان اور زمین بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگی دونوں حالاتوں میں خرچ کرتے ہیں، یعنی تنگی ہے، پیسے نہیں ہے، کم ہے، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب پیسے زیادہ ہے فراغی میں جب بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، غصہ آیا تو ضبط کر لیتے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر فرمانے والے، کوئی لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ سوا اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، جو گناہ کرے تھے جان بوجھ کر وہ غلطی کو مان لیتے ہیں، نہیں مانتے نہیں، مان لیتے، اصرار نہیں کرتے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، بہت سارے لاز جو تھے وہ گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، کیا انجام ہوا۔ پھرو زمین میں، ٹریول کرو ادھر سے ادھر، اگر واقعی تمہارے کو کوئی بات کا شک ہے تو ٹریول کرو تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، ایک دم کلیئر انسٹرکشنز ہے، اور ہدایت بھی ہے، اس میں گائیڈنس بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم ہمت مت ہارو، ڈرو مت اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے، یعنی کافروں سے ہمت مت ہارو، مشرکوں سے، اور ڈرو بھی مت، ایک دن تم ہی ان کے اوپر ڈومینیشن تمہارا ہی ہوگا، غالب آ جاؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے، تمہارا ایمان اگر کامل ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے، یعنی اب کوئی تمہارے کو زخم لگا ہے، یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے، یہ دن جو ہے آتا جاتا ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتا ہے دن، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے، کس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے، دنیا گزر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کر دے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہادت کا رتبہ عطا کر دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔